اپنے پیسوں کو لگاؤ مسجد میں، اپنے پیسوں کو مدرسوں میں لگاؤ، اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کرو۔ اس موبائل نے کیا کیا؟ ہمارے پیسوں کا استعمال غلط جگہ کروا دیا۔ اس موبائل نے کیا کیا؟ ہمارے خشوع خضوع کو بیکار کر دیا، ہمارے اخلاص کے اندر کمی پیدا کر دی۔ اور اس موبائل نے کیا کیا؟ ممکن ہے آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ڈیڑھ بجنے میں۔ ہاں، اس موبائل سے نقصان کیا ہوا؟ اس موبائل نے ہمیں جاسوس بنا دیا۔ کیا بنا دیا بھائی؟ جاسوس۔ کیسے بنایا؟ دیکھو، آپ مولانا عادل ریاضی صاحب کے کمرے کے اندر آئے اور عادل ریاضی صاحب کمرے کے اندر نہیں ہے، لیکن ان کا موبائل کھلا ہوا ہے، لاک نہیں لگا، ان لاکڈ ہے۔ آپ سب سے پہلے عادل صاحب کا موبائل اٹھائیں گے، لاکڈ ہے، اب اس کو چیک کریں گے کس کا فوٹو ہے، واٹس ایپ پہ کس سے بات کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب کی ہسٹری چیک کریں گے، مولانا عادل ریاضی صاحب نے کیا کیا دیکھا ہے۔ میرے بھائیو، یہی جاسوسی ہے، اس موبائل نے جاسوس بنا دیا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جاسوسی کرنے سے منع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، میں نہ لگو، جاسوسی نہ کرو، تجسس نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ولا تجسسوا، ایمان والو جاسوسی نہ کرو۔ اور اسی آیت کی بنیاد پر علماء کا یہ فتویٰ ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی کی جاسوسی کرے، یہاں تک کہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کی جاسوسی کرے، بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی جاسوسی کرے۔ ہاں، اس کے الگ ضابطے ہیں، قاعدے ہیں۔ والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جاسوسی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر منع فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو۔ لیکن آج ہر آدمی جاسوسی کر رہا ہے، موبائل ہیک ہو رہے ہیں لوگوں کے، جاسوسی ہو رہی ہے، حرام ہے۔ ہماری شریعت نے ایک مسلمان کی عزت پر، ایک مسلمان کی رازداری کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کسی کی جاسوسی کرے، کسی کا موبائل چیک کرے۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی کا فون آپ کے پاس آیا، بات کال آئی، اور آپ نے اس کی کال اسپیکر پر ڈال دی تاکہ اور لوگ سنیں۔ آپ کے آس پاس کچھ لوگ ہیں، آپ نے اسپیکر پر ڈال دیا تاکہ لوگ سنیں، حرام ہے۔ یاد رکھیے، کسی کی فون کال اس کی اجازت کے بغیر اسپیکر پر نہیں ڈال سکتے ہیں، نہیں سنا سکتے ہیں۔ ہاں، اس کو بتا دیں یا اس سے اجازت لے لیں کہ میں آپ کی کال اسپیکر پر ڈال رہا ہوں، مجھے اجازت ہے۔ اگر وہ اجازت دے دے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ڈال سکتے۔ یاد رکھو، کسی کی کال بغیر اجازت ریکارڈ کرنا جائز نہیں ہے، کسی کی کال بغیر اجازت ریکارڈ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ریکارڈ کرنا ہے تو آپ پوچھ لیں اس سے، کیا میں آپ کی کال ریکارڈ کر سکتا ہوں؟ اگر وہ کہہ دے کر سکتے ہیں تب تو آپ کریے، ورنہ کسی کی کال ریکارڈ بغیر اجازت نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری شریعت نے زور دیا ہے، راز کا خیال رکھا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، غلطی سے بیوی کا فوٹو لگ جاتا ہے اسٹیٹس پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، آدمی سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کا اسکرین شاٹ دیتا ہے، کچھ اسکرین شاٹ ہے نا، جی درست نہیں ہے۔ اگر غلطی ہوئی کسی سے، فون کر کے بول دو کیا غلطی سے آپ کی بیوی کا فوٹو لگا، اس کو ہٹا دو۔ اور یاد رکھو، جو کسی مسلمان کی عزت پر پردہ ڈالے گا، من ستر مومنن، جو کسی مومن کی عیب کو چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ آئے لوگوں، اگر یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو چھپائے، تمہارے عیب پہ پردہ ڈالے، تو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالو، اللہ تبارک و تعالی آپ کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔
اور ایک بات بتاؤں موبائل کے حوالے سے، شاید آپ نے آج سے پہلے تو نہیں سنی ہوگی، سنو غور سے، نوجوان لڑکے سنیں، آپ نے کسی کا موبائل لیا بغیر اجازت، وہ ہے نہیں، آپ چیک کرنے لگے، ہے نا، اور وہ آیا، اس نے مارا آپ کو، غصے میں تھپڑ مار دیا، آپ کی آنکھ بھی اگر پھوٹ گئی تو جس سے آنکھ پھوٹی ہے اس پر گناہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو جس نے آنکھ پھوڑی اس میں گناہ نہیں، کیونکہ اس شخص نے کام ہی اتنا خراب کیا۔ یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا دین ہے، انسان کی پرائیویسی پر بہت زور دیا ہے۔ تو اس موبائل نے کیا کیا؟ ہمیں جاسوس بنا دیا۔ آئیے آخری بات، یہ بات اور رہ گئی، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ باتیں تو بہت ہیں، صبح ہو جائے کل پھر کرتے رہے، باتیں بہت ہیں، سننے والے نہیں، سننے والے نہیں، پہلے سننے والے تھے، باتیں نہیں ہوتی تھی، علماء نہیں ہوتے تھے، آنے جانے کے رابطے، آنے جانے کے سادن نہیں ہوتے تھے، آج سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو وہ سننے والے کان نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے لیے تڑپنے والے دل نہیں ہیں۔ آج سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو صلاح الدین ایوبی جیسا ایمان نہیں ہے، خالد بن ولید جیسا جذبہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ابو ہریرہ جیسا شوق نہیں ہے۔ کاش شوق پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میلے بند کر دو، کسی نے تو کہا کہ جلسے بند کر دو، میں کہتا ہوں اپنے دلوں کو سدھار لو، اپنے دلوں کی اصلاح کر لو، سب صحیح ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا۔ بہرحال تو اس موبائل نے اور کیا نقصان کیا، بس 2 منٹ کے اندر بات ختم، پھر آپ اپنے گھر جائیں، میں اپنے رستے جاتا ہوں۔ تیار ہو سننے کے لیے؟ دل تھام کے سننا، یہ آئٹم بم ہے آپ کے لیے۔ اس موبائل نے کیا نقصان کیا، کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلے اس موبائل نے اخلاص، اس کے بعد فضول خرچی، خشوع خضوع، جاسوسی، 5واں نقصان، موبائل کے 5 نقصان بتانا چاہتا ہوں۔ 5واں نقصان، اس موبائل نے بے حیا بنا دیا۔ آج باپ کہتا ہے میری بیٹی کمرے کے اندر اکیلی ہے، کیا کہتا ہے؟ میری بیٹی کمرے کے اندر اکیلی ہے، او باپ افسوس تف ہے تجھ پر، تیری بیٹی کمرے کے اندر اکیلی نہیں ہے، وہ تنہا تو ہو سکتی ہے لیکن وہ اکیلی نہیں ہے، کوئی اور بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ ہاں وہ کمرے کے اندر شاریرک طور پر نہیں ہے لیکن موبائل کے ذریعے موجود ہے۔ آج یہ حالات ہے، آج اس موبائل کے ذریعے بے حیائی پھیل رہی ہے، آج اس موبائل کے ذریعے مسلمان لڑکیاں اپنے گھروں سے فرار ہو رہی ہیں، اور اگر ایک جملہ کہے تو غلط نہیں ہوگا، آج اس موبائل کے ذریعے آج ایک میسیج، ایک مس کال ایک لڑکی کو زنا کے بستر پر پہنچا رہا ہے۔ میرے بھائیو موبائل کا یہ حال ہے، آج اس موبائل نے بے حیا بنا دیا ہے۔ آج مسلمان گھرانے کی لڑکیاں اپنا فوٹو کھینچ کر واٹس ایپ پر ڈال رہی ہے، اپنی ویڈیو بنا کر انسٹاگرام پر ڈال رہی ہے۔ ارے جو مسلمان عورت جس کے پردے کی تعریف اور جس کے پردے کی شہادت امریکہ اور لندن کی عورتیں دیا کرتی تھی، آج اس مسلمان عورت نے اپنی حیا اتار دی ہے، آج اپنا پردہ اتار دیا ہے، آج بے پردہ ہو کر کے وہ انٹرنیٹ پر اور انسٹاگرام پر آ کر کے ریلز بنا رہی ہے۔ کہاں گئے ایسے باپ، کہاں گئے ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد کی ان گندی حرکتوں کو دیکھ کر کے خاموش ہے؟ میرے بھائیوں دیوس نہ بنو، بھڑوے نہ بنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیوس جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ جس کی بیوی بے حیائی کر رہی ہو، جس کی بیٹی بے حیائی کر رہی ہو اور وہ اس کو منع نہ کرے، وہ دیوس ہے۔ دیوس اردو میں کیا کہیں گے؟ بھڑوا۔ گالی نہیں ہے یہ، آپ گالی سمجھتے ہوں گے، جیسے حرامی کہنا یہ گالی نہیں، حرامی مطلب جو حرام کا کھانے والا ہو، ایسی بھڑوا یہ گالی نہیں ہے۔ بھڑوے کا مطلب جس کی بیوی اور بیٹی اور بہن بے حیا ہو رہی ہو اور اس کو فرق نہ پڑتا ہو، ایسا آدمی بھڑوا ہے، دیوس ہے۔ کہ کبھی سوچا ہے
5 سال کی بچیوں، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک 12 سال کا لڑکا زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا. 12 سال کا لڑکا زنا کرتے ہوئے اس موبائل سے. آج اس موبائل کی وجہ سے 70 سال کی عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے. کیا بتاؤں آپ کو؟ کیا کتنی چیزیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. کیا بتاؤں؟ اس موبائل نے کیا کیا ہے آج؟ اس موبائل نے عزت داروں کو روڈ پر لے جا کر کے ننگا کر دیا ہے. ننگا اس موبائل نے. موبائل ہم نہیں بچ سکتے ہیں آج کے وقت میں گندی ویڈیو سے، ہم نہیں بچ سکتے. لیکن یاد رکھو ہماری ذمہ داری کیا ہے. جب ہم موبائل چلائیں، فیس بک چلائیں، اسکرول کر رہے ہیں اور کوئی گندی چیز آ گئی تو اب کیا کرو؟ فوراً اس کو ہٹا دو. اس میں ایک آپشن آتا ہے، کون سا؟ رپورٹ. کہ آپ اس پر رپورٹ کر دیں کہ یہ کانٹینٹ آپ کو پسند نہیں، یا آپ اس کو ہائیڈ کر دیں. اگر ہائیڈ کر دیں گے تو پھر یہ چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی. ہم جب موبائل چلائیں ہمیں تب بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. آئے نبی مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے. کہاں رکھے؟ راستے میں چلے تب بھی نیچا رکھے، اور جب موبائل چلا رہے ہو تب بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. مولانا صاحب آج کے وقت میں نہیں ہو سکتی ہے. کیسے ہوگی موبائل سے حفاظت؟ ہو سکتی ہے. ایک بادشاہ تھا، بادشاہ، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی. ایک بزرگ آدمی اس کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی. آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کے پاس کام بہت رہتا ہے، لیکن آپ کی ایک بھی نماز نہیں چھوٹتی. بڑی عجیب بات. بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کو سجا دیا جائے. پورے شہر کو سجا دیا گیا. بادشاہ نے حکم دیا اس بزرگ کے ہاتھ میں پیالہ دے دو. پیالہ دے دیا گیا، پورا بھرا ہوا. بادشاہ نے کہا اس کو لے کر کے جاؤ، اور کہا سنو اس پیالے سے اگر ایک بوند بھی گر جائے گی اس کا قتل کر دینا. اور اس بوڑھے نے پیالے کو لیا. اب وہ بیچارہ شہر میں پھر رہا ہے. شام کو لوٹ کر کے آیا. بادشاہ نے کہا کیا تم نے میرا شہر دیکھ لیا کتنا خوبصورت ہے؟ کہا افسوس ہو تجھ پر، میرے ہاتھ میں پیالہ تھا اور تو نے کہا تھا اگر ایک بوند بھی گر جائے تو میرا قتل کر دینا. میں ڈرا ہوا تھا، میری نگاہ صرف پیالے پر تھی، تیرے شہر کو نہیں دیکھا. کہا میری نگاہ بھی آخرت پر ہے، اور جب کسی چیز پر نگاہ رہتی ہے تو آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے. میری نگاہ آخرت پر ہے، اسی لیے میں کبھی نماز نہیں چھوڑتا ہوں. ہم اگر کوشش کریں تو آج کیا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی جتنا بڑا تہامہ پہاڑ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہباء منثورا، ان کو اڑا دے گا ذرات میں. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب تنہا ہوں گے تو اللہ کے حرام کاموں سے بچتے نہیں ہوں گے. سب کے سامنے گناہ. وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب تنہائی میں حرام کاموں سے نہیں بچتے ہوں گے. سب کے سامنے گناہوں سے بچنا بڑی بات نہیں ہے، تنہائی میں گناہوں سے بچنا یہ بڑی بات ہے. تو نوجوانوں، موبائل یہ بے حیائی کا ذریعہ ہے، موبائل یہ فحاشی کا پلیٹ فارم ہے. ہم سب کو اس موبائل کی بے حیائی سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو، اور خاص کر اپنی خواتین کو. کسی نے کہا ہے جس گھر کی جوان لڑکی کے پاس موبائل ہو اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج عالمہ لڑکی، بخاری پڑھنے والی، مسلم پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے. اس موبائل آئیں گے سبھی زد میں، اس موبائل کی زد میں سب ہیں. یہ موبائل ہمارے لیے زہر حلاحل ہے، زہر قاتل ہے. اس موبائل کا استعمال ہمیں بہت احتیاط سے کرنا ہے. یہ چند باتیں تھیں موبائل کی تباہی کے تعلق سے کہ موبائل ہمارے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے. اور بھی موبائل کے نقصانات ہیں، پھر کسی اور موقع پر سن لیجئے گا. تقریباً
بچ چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ آگے گھڑی نکل چکی ہوگی۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو موبائل کے نقصانات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی بربادی سے بچائے، ہماری عبادتوں کے اندر اللہ تعالیٰ خلوص پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جاسوسی جیسے غلط اور قبیح عمل سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر حیا پیدا فرما دے، اور جب تک ہم زندہ رہے توحید پر رہے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا